بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی، جو دوست احباب سنیں گے ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کی پناہ میں ہوں گے، امن و سلامتی میں ہوں گے، بہتری کی طرف گامزن ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، خیر بانٹ رہے ہوں گے، وجہ خیر ہوں گے، بشمول آپ کے اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، آپ کی خیر، آپ کے پیاروں کی خیر، آمین ثم آمین۔ دوستو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مخاطب کیجئے گا، اور وہ بھی اس انداز سے کیجئے گا کہ جیسے بہت سے کام ہم سے ادھورے رہ جاتے ہیں، جیسے بہت سے رویے ہماری ذات میں، ہماری روح میں کچھ نہ کچھ ایسی دراڑ، زخم یا چوٹ لگا جاتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی سوچئے گا کہ اکثر و بیشتر ہماری کہی ہوئی باتوں کے وہ مطلب اور مقصد نہیں ہوتے جو ہمارے سامنے والے سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یا یقین کر لیتے ہیں۔ اپنی ذات میں یہ بھی تلاش کیجئے گا کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اپنی زندگی میں اس پہلے قلم کو ہاتھ میں پکڑ کر لکھنے سے ماسٹر کی ڈگری تک، اپنے والد صاحب کی یا والدہ کی انگلی سے لے کے خود ڈرائیو کرنے تک، اس کے بیچ ایسی بہت سی منزلیں، ایسی بہت سی مشکلیں، ایسی بہت سی نادانیاں، ایسی بہت سی شرارتیں، ایسے بہت سی خامیاں، ایسی بہت سی خوبیاں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہیں۔ ہم نے کن واقعات کو اپنے ماضی سے اٹھا کے حال اور مستقبل تک لے کے جانا ہے، کن چیزوں کو اپنی ذات کی وجہ تکمیل کہنا ہے، اور کون سے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے لمحہ اذیت ہیں، ہمارے لیے کسی دکھ تکلیف کا باعث ہیں، ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہیں، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہیں کہ نہ بتا سکتے ہیں نہ چھپا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ منظر کشی ہے کہ جو ہر انسان کی زندگی میں اپنا مقام رکھے ہوئے ہے، بتانا نہیں پڑتا، سمجھانا نہیں پڑتا، یہ موجود ہوتا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند کے بہت سے ایسے مناظر دیکھ لیتے ہیں، کچھ کو جھٹلا دیتے ہیں، کچھ کو سر ہلاتے ہوئے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، کچھ کو بار بار محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے منظر جو فقط ہمارے خیال و خواب میں ہوتے ہیں، ان کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہوئے دعاگو ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم اگر اپنے آپ سے کسی شام، کسی رات، کسی تنہائی میں خود کو روبرو رکھتے ہوئے جب مخاطب کریں گے، اپنے روبرو لائیں گے، تو یہ سب چیزیں اسی لمحے، اسی وقت ہی ابھر کے سامنے آئیں گی۔ دوستو، یہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کہے ہوئے وہ کون سے الفاظ ہیں جو کسی کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں، کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، کسی کی کونسلنگ ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بہتری کی وجہ آپ کے وہ الفاظ بن سکتے ہیں کہ جو آپ کے ماضی میں آپ کا ماضی ہو کے دفن ہیں، مگر آپ اگر ان کو ریویو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد موجود افراد، آپ کے رشتے، آپ کے پیارے
جب ان کے سامنے ان مناظر کو آپ ریویو کریں گے، اپنی خامیوں کو ایک نئے انداز سے جب تسلیم کریں گے، اپنی مشکلات کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ہمت کو، طاقت کو، کہ جس سے آپ نے برے سے برا وقت، مشکل وقت، دشوار وقت فیس کیا، اور فیس کرنے کے بعد آپ کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا، جو سکون قلب عطا کیا، جو تسکین عطا ہوئی آپ کو، اس کے پیچھے جو لاجکس موجود ہیں وہ آپ کے ماضی میں موجود ہیں۔ مستقبل میں آپ اپنے آج کو لے کر کے نہیں جا سکتے، کیونکہ جب آپ مستقبل میں جائیں گے تو آپ کا آج ماضی بن چکا ہوگا۔ تو یہ طے ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سے واقعات و سانحات ہمارے ماضی میں موجود ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جب تنہائی کی اس محفل میں خود سے خود کو مخاطب کر کے جب اپنی ذات کو، اپنے ماضی کو ریویو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایسی بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، بہت سے رویے ملیں گے، بہت سی قابلیتیں پھر دوبارہ یاد آئیں گی، کسی کے کہے ہوئے تعریفی الفاظ اور ان الفاظ کے پیچھے موجود آپ کی وہ صلاحیتیں بھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزریں گی۔ آپ کے والدین کے دیے ہوئے وہ الفاظ، وہ مشورے، وہ نصیحتیں، وہ وصیحتیں، وہ سب کی سب اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑ کے ایک دیوار کسی صورت میں آپ کے سامنے ضرور کھڑی ہوں گی۔ پھر آپ کے خود پہ منحصر ہے کہ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی ذات سے جڑے رشتوں کے ساتھ اگر کچھ شیئر کرنا ہے، کچھ ان کو بتانا ہے، کچھ ان کو سمجھانا ہے، تو آپ کے پاس الفاظ کا وہ چناؤ اتنا ہی خوبصورت ہو کے آپ سے ملے گا کہ جس میں نہ تو ملاوٹ ہوگی، نہ دھوکہ ہوگا، نہ آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میرے سامنے والا اس بات پر یقین کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ان تمام فیئر سے آزاد ہو کے اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو اپنے روبرو لاتے ہوئے جب آپ اپنی ہی ذات کی تحقیق کرتے ہیں، اپنے آپ پہ سرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، کھنگالتے ہیں، تو یقین جانے جہاں پر بہت سی تلخیاں ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ راحتیں بھی مل ہی جاتی ہیں، کیونکہ جب کسی تلخی کو وجود بخشا جاتا ہے تو اس کے پیرالل راحت اور آسانیاں بھی وجود پاتی ہیں۔ جیسے شفا کے ساتھ بیماری ہے، بیماری کے ساتھ شفا ہے، آپ کے وجود کے ساتھ طبیب کا، ڈاکٹرز کا رشتہ ہے، آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کس بات سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، جب اپنے شعور سے آزاد ہوتے ہوئے اپنے غصے کی قید میں جاتے ہیں تو پھر بھی آپ سے ایسی بہت سی باتیں ادا ہو جاتی ہیں کہ جن سے بہت سوں کے دل یا کسی ایک ایسا دل دکھ سکتا ہے کہ اس کے سینے سے نکلنے والی آہ یا سیس عرش معلیٰ پہ اس طرح سے پہنچتی ہے جیسے پلک جھپکتے تمام منظر بدل جاتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ یقیناً اپنا آپ جب اس مٹی کے ساتھ کمپیریزن کریں گے کہ میری مٹی نہ جانے کہاں سے لی گئی ہے، کیسے گوندی گئی ہے، اور لوٹ کے اس مٹی نے اس مٹی میں جا کے جب ملنا ہے تو جو میرے پاس موجود ہوگا وہ میرے اعمال ہوں گے، میرے عمل ہوں گے۔ تو اس مقام سے اس مقام تک جاتے جاتے کیوں نہ ہم اپنے ماضی سے کچھ ایسے نادر موتی یادیں، دکھ، درد، تکالیف، وجوہات لا کے اپنوں جیسوں میں اس طرح سے شیئر کریں کہ وہ دوبارہ ایسی غلطیوں کے نزدیک نہ جائیں۔ سمجھانا آپ کا فرض ہوتا ہے، بتانا آپ کا فرض ہوتا ہے، اسی طرح سیکھنا بھی آپ کا فرض ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہی سب کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہی الفاظ آپ کے بڑوں تک جب پہنچیں تو وہ بھی کچھ وقت نکالیں اپنے ماضی کے لیے
جا کے اپنی یادوں سے ملیں، ان چہروں سے ملیں جو کبھی کبھی یاد تو آتے ہیں مگر اس طرح سے یاد نہیں آتے کہ صاحب طلب ہو کے یا صاحب تڑپ ہو کے ہم کسی کے لیے سوچیں۔ جو اب ہم میں نہیں ہیں ہمارے پیارے، ان کی بھی کہی ہوئی بہت سی باتیں کسی نہ کسی روپ میں موجود تو ہوں گی نا۔ یہی سمجھ لیں کہ خود کو خود سے ایک کہانی سنا کے سہلا کے سلا دینا ہے، بتا دینا ہے، یاد کرا دینا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہمارا آج کل کا ماضی ہے اور آنے والا کل آج سے اسی طرح بے خبر ہے کہ جس طرح ہم آنے والے کل سے بے خبر ہیں۔ ہم جس آج میں زندہ ہیں وہ ہر سانس کے ساتھ ماضی کی لڑیوں میں پرویا جاتا ہے۔ جب یہ سب باتیں بھی ہمیں پتہ ہیں، ہم صاحب علم ہیں، صاحب شعور ہیں اور کسی حد تک پڑھے لکھے بھی ہیں، تو پھر بھی ہم اپنی اصلاح کے معاملے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم نے ایسے بہت سے خوف اپنے اندر شامل کر لیے ہیں، اپنے وجود کو ان کا عادی کر لیا ہے؟ کیوں ہمیں اپنی نفسیات کو سمجھانے کے لیے ایسے افراد کی تلاش کرنا پڑتی ہے کہ جو ہمیں سمجھ سکیں، جن کو ہم اپنی بات سمجھا سکیں؟ ہم اپنے آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے آسان کریں گے تو ہم کسی اور کو اپنا آپ بتا سکیں گے۔ اگر ہم اپنی ذات کو ہی مشکل ترین کرتے چلے جائیں گے تو ہم کسی کو کس طرح سے بتا پائیں گے کہ ہمارے اندر کے سراب کیا ہیں، عذاب کیا ہیں، خواہشیں کیا ہیں، جو موجود ہے ہمارے اندر، وہ درد کیا ہے، وہ کرب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے قرض ادا کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنے لیے ہی وقت نکال کے خود کو ٹٹولنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا۔ شاید زندہ یا ادھموئے انداز میں ہم کہیں پر ہچکیاں یا سسکیاں لے رہے ہیں، شاید نہیں، یقینی طور پہ ہمیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ مثبت انداز اپنانے ہوں گے۔ جب ہم اپنی ذات کے لیے ان مثبت انداز کو اپنا لیں گے تو پھر باہر ہمیں کسی کی کہی ہوئی نیگیٹو بات کا ایفیکٹ اس طرح سے نہیں ملے گا۔ ہماری خواہش میں جب سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کی بہتری، اپنی ذات کی اصلاح، اور اس اصلاح کے اندر اس طرح کی یقین دہانی کہ دوبارہ میں اپنے آپ کو اس تکلیف سے نہیں گزاروں گا کہ جس کا تعلق مجھ سے ہے ہی نہیں، نہ میرے عمل سے، نہ میرے شوق سے، نہ میرے لگاؤ سے، مگر اس سے ضرور ہے کہ جو باتوں باتوں میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسا رویہ، ایسی بات، ایسے الفاظ استعمال کر جاتا یا جاتی ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کو انتہائی نامکمل، تنہا، بے سر و سامان سا محسوس کرتا یا کرتی ہوں۔ دوستو، کہنے کو یہ صرف باتیں ہیں اور واقعی یہ باتیں ہی ہیں۔ یہ باتیں ہی تو ہوتی ہیں کہ جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے انداز میں کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں۔ یہ باتیں ہی تو ہوتی ہیں کہ ہم اپنے سامنے والے سے اپنے دل کی بھڑاس، دل کی آواز، سوچ کا انداز، اپنے الفاظ کی ترتیب کو بہتر کرتے ہوئے جب رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے والا اگر یقین سے مالا مال نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم اتنا ضرور سوچنے پہ مجبور ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ گو کہ الفاظ ہی صحیح مگر انداز برا نہیں تھا۔ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ اقتدار دلانا ہے، وہ عزت دلانی ہے، وہ مان دلانا ہے کہ جس میں منافقت سے پاک، ہر شر سے پاک، جھوٹ سے بہت کوسوں دور، سچائی پر مبنی ایک ایسی شخصیت کا روپ دینا ہے کہ جس کی کہی ہوئی بات میں دو مطلب نہیں ہوں گے، ایک ہی بات ہوگی اور وہ بات سچ پہ مبنی ہوگی۔
پھر معاشرے میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کی ذات میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آپ کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں، آپ پھر خود ساختہ تکلیف سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ جو بہت سی اداسیاں ہمارے ارد گرد ہمیں محسوس ہوتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح سے محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے ریسیور کو اور ڈش کو اسی اینگل کے اوپر فکس کیا ہوا ہے۔ نہ ہم نے اس سے اوپر دیکھا، نہ ہم نے اس سے نیچے دیکھا، نہ ہم نے اس کو دائیں کیا، نہ ہم نے اس کو بائیں کیا، مگر امید اور یقین کو سامنے تو دور کی بات اپنے پیچھے بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ بس تسلیم کر لیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں پاتا، ہماری بات کو اہمیت نہیں ملتی، ہماری بات کا وزن نہیں رہتا یا لیا جاتا۔ تو دوستو، اس بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ میں ایک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک اور صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں اس کو 3 سال سے سمجھا رہا ہوں لیکن اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ میری بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتا یا لگاتی، اس جیسی باتیں۔ تو جن صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ان صاحب نے ان کو بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا دیکھو، آپ 3 سال سے اس کو جو سمجھا رہے ہو اور وہ نہیں سمجھ رہا یا رہی، تو آپ کو یہ کیوں نہیں لگا کہ اس نے نہیں سمجھا؟ آپ کو یہ کیوں نہیں لگا کہ آپ کو سمجھانا ہی نہیں آیا؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھیے گا، اور اس چیز کو بھی، اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے حیثیت دی ہے، مقام دیا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کسی سے معتبر ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہ معتبر ہونا، صاحب عزت ہونا، صاحب نصیب ہونا، صاحب عمارت ہونا، اس بات کی دلیل کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ کا انداز، آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ ہر کسی کے لیے وجہ اعزاز ہو، وجہ مرہم ہو یا وجہ تسکین ہو، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وجہ اذیت، وجہ تکلیف، وجہ دکھ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو پیارے دوستو، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ لوگ واقعی آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مشاورت کو عزت و اہمیت بھی دینا چاہتے ہیں، مگر اس بات کی کوشش کریں کہ ہر کوئی آپ کی نفسیات کے مطابق نہیں چل سکتا، ہر کوئی آپ کا پابند نہیں ہے، ہر کوئی آپ کے لیے بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ کھوج میں ہیں، ہر کوئی کھوج میں ہے۔ تو جس کو جو بات جہاں پر کلک کر جائے، اس بات کو اٹھا لے، اس بات کو لے کر کے آگے چل پڑے، نکلے، اس میں اس کو ترقی ملے، کامیابی ملے، نقصان ہو، تکلیف ہو، یہ بات کی بات ہے۔ مگر یہ ایک حقیقی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو الجھانے میں ماسٹر ہو رہے ہیں، نہ کہ سلجھانے میں۔ ہم اپنے آپ کو یہ بار بار باور کرواتے ہیں کہ ہم کسی کو سمجھا رہے تھے مگر وہ نہیں سمجھ رہا تھا، ہم نے کوشش کی، وہ نہیں سمجھا، اس کو یہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا، اس کو وہ ہو گیا۔ تو دوستو، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اپنا انداز بدل لیں، اپنا لہجہ بدل لیں، اپنے الفاظ تبدیل کر لیں، اپنے اوقات بدل لیں۔ لازمی کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا ضرور ہوگا کہ آپ کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پاک اس کے دل میں اس کیفیت کو اجاگر فرما دے کہ وہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو اس طرح سے سوچنے لگے کہ جس طرح سے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ کوئی دو راستے تو ہیں ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے میں تکالیف بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، زگ زیگ ہونا پڑتا ہے۔
زگ زیگ ہونا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، سلام کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے کوئی آپ کو بھی سلام کرتا ہے، کوئی آپ کی دیکھا دیکھی اس انداز سے انہی الفاظ کے ساتھ جھکنا بھی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہوئے یہ تسلیم بھی کرنا چاہتا ہے کہ ہاں